حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی یؤمن الخائفین وینجی الصالحین ویضع المستکبرین وَيُهْلَكُ مَلُوكًا وَيَسْتَخْلَفُ آخَرِينَ، والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد اللهم صل على وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، لا سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا لتراب مقدم الفدا، ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین ملنان الى قیام یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی کتاب الحکیم والقرآن المجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ صلوات بھیجتے محمد والوں۔ عزاداران سید الشہداء، ایام عزا ہے، ماہ محرم ہے، اور آپ چند دنوں سے مسلسل مجالس میں شرکت کر رہے ہوں گے اور آگے بھی کرتے رہیں گے۔ یہ مجالس، یہ ماتم، یہ عزاداری اصل میں کسی خاص فرقے سے اس کا تعلق نہیں، یہ ذکر اس ہستی کا ہے کہ جس نے اسلام کو زندہ کیا ہے۔ اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی زندہ رہیں تو ہمیں امام حسین کے اس مقصد کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ اس سے قطعاً امام کے مشن کو فرق نہیں پڑے گا، یا امام کا کام جو ہے وہ آپ یہ کہیں کہ رک جائے گا اگر ہم یہ کام نہیں کریں۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ امام کے کام کو، مشن کو روکنے کے لیے تاریخ نے اپنی پوری انرجی، پاورز، حکومتیں، طاقتیں لگا دیں، مگر امام کا کام نہیں رکا، امام کا نام نہیں رکا۔ کیونکہ خدا خود اس امر کی حفاظت کر رہا ہے۔ اب اگر ہم خود زندہ رہنا چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم مردہ نہ ہوں، تو ہمیں اس عزاداری کو زندہ رکھنا پڑے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھیں کہ پوری دنیا کے اندر ہر جگہ پر، ہر شہر، ہر ملک کے اندر جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کا ذکر ہو رہا ہے۔ یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے جو خدا نے ہمیں عطا کی ہے۔ اگر ہم اس نعمت کو صحیح یوٹیلائز نہیں کریں گے، صحیح فائدہ نہیں اٹھائیں گے، تو یہ نعمت خدا ہم سے لے لے گا۔ خدا قرآن میں کہتا ہے کہ ہم نے تمہیں نعمت دی، اگر شکر کرتے ہو تو میں اضافہ کر دوں گا، اور اگر کفر کیا تو یقیناً یہ نعمت سلب ہو جائے گی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ صحیح مقصد کی طرح عزاداری آگے بڑھے اور آنے والی نسل جو ہے وہ صحیح پیروکار ہو، تو ہمیں اپنے زمانے میں اپنا فرض صحیح نبھانا پڑے گا۔ آج ہم بڑے آرام سے کہتے ہیں یہ ہو رہا ہے جی، وہ ہو رہا ہے، اس طرح ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم ہیں۔ کون سن رہا ہے؟ کون سنا رہا ہے؟ کون ساری چیزوں کو آرگنائز کر رہا ہے؟ ہم ہی ہیں۔ کوئی آسمان سے مخلوق تو نہیں اتری ہوئی جو دوسری مجلسیں کرا رہی ہے، کوئی اور تو نہیں ہے ایسی مخلوقات جو خلائی مخلوقیں اتر رہی ہوں تو آپ بولیں جی نہیں، ہم خود ہیں۔ ہمارا شعور کم ہو گیا ہے، جو آج آپ کو ممبر سے عجیب عجیب سی گفتگو سننے کو مل رہی ہے، یہ ہمارا شعور ہے۔ اصل میں آپ کے اندر کی خواہشات ہماری زبان سے باہر آتی ہیں۔ اب آپ مثلاً جی ان کو مت بلائیے، یہ مولانا تو تبلیغ کریں گے، یہ مولانا تو یہ کریں گے، مولانا تو وہ کریں گے، اب کس کو بلائیں؟ ان کو بلائیں۔ کیوں؟ کیونکہ اصل میں آپ خود جو سننا چاہتے ہیں آپ اس کو بلاتے ہیں۔ یہ آپ کے اپنے اوپر منحصر ہے۔ وہ آپ اپنے گھر میں مجلس کرائیں، آپ اپنی
محلے میں مجلس کرائیں تو اگر آپ کو کوئی شخص بولے کہ مطلب یہ تو صحیح نہیں پڑھتا تو یقیناً آپ ہی میں سے کسی نے بلایا ہے، خود تو کوئی نہیں آیا۔ وہ آپ مجھے بولیں جی آپ مولانا صاحب خود ہی، میں تو خود نہیں آیا، مجھے تو یہ جوان بچے پچھلے 2-3 سال سے بلا رہے تھے جو اللہ نے توفیق دی پاکستان آنے کی، تو میں آ گیا، ورنہ یہ بلا رہے تھے تو میں آیا، ہم نہیں بلاتے میں نہیں آتا۔ یقیناً آپ نے بلایا، اب جب آپ نے مجھے بلایا ہے تو آپ مجھے جانتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے، یہ کیا پڑھے گا۔ یقیناً جنہوں نے نہیں سنا ہوا ان کے لیے الگ ہے، لیکن جو جانتے ہیں، جو بلا رہے ہیں وہ تو جانتے ہیں یہ کیسا شخص ہے، تو یقیناً وہ وہی پڑھے گا جس طرح آپ اس کو جانتے تھے۔ تو عزیزان محترم، آج بہت آسان ہے انگلی اٹھانا، یہ کیا ہو رہا ہے، وہ کیا ہو رہا ہے، اصل میں ہم نے خود کیا ہے تو ہو رہا ہے۔ اگر آپ صحیح عزاداری کو قائم رکھیں یا رکھتے تو یہ حالت نہ ہوتی آج۔ وہ ہمیں لذت لینے کی عادت ہو گئی تھی ممبر سے ہمیں جو ہے وہ بہت زیادہ خوب مولانا صاحب واہ واہ نہ ہو تو مزہ نہیں آئے گا۔ آپ مزے لینے آئے ہیں مجلس کے اندر، میں کیا کرنے آئے ہیں؟ آپ پہلے ڈیفائن کریں کہ مجلس میں آئے کیوں ہیں، مجلس میں آیا کیوں جاتا ہے، مجلس برپا کیوں ہوتی ہے، مجلس کا مقصد کیا ہے، مجلس کس کے نام پر ہوتی ہے، اور وہ شخص کون تھا کہ جس کے نام پر مجلس برپا کی جا رہی ہے، وہ شخص کون تھا جس نے کربلا میں قیام کیا، وہ شخص کون تھا جو اس شخص کے مقابلے پر تھا۔ یہ ساری چیزیں آپ کے لیے واضح ہونی چاہیے، وہ اگر آپ کے لیے واضح نہیں ہے، اور یقیناً مجلس واضح کرے گی، ممبر واضح کرے گا، لیکن اگر آج ہم اس مجلس یا ممبر کو کسی اور مقصد کے لیے استعمال کریں تو قصور کس کا ہے؟ عزیزان محترم، قصور ہمارا ہے، ہمارے اپنے نفسانی خواہشات ہیں جو ظہور کر رہی ہیں۔ اگر آج آپ بولیں بس مجلس اچھی ہو جائے، کیسے اچھی ہو؟ رش ہو، نیاز بہت اچھی ہو، یہی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں۔ تو ظاہری بری بات نہیں ہے، آپ بہترین نیاز دیں، جتنا اللہ نے آپ کو دیا ہے آپ بڑھ چڑھ کر دیں، مولا کے معاملے میں کنجوسی نہ کریں۔ یہ الگ خرافات ہے، نہیں جی یہ تو نیازوں میں اتنا نہیں دیں نیازیں۔ اصفہان کا ایک شخص تھا، ایک عالم دین نے خواب بیان کیا کہ جیسے یہاں مجلس کراتے ہیں، وہاں متولی تھا اور وہ ہمیشہ سپانسر کرتا تھا، پیسے دیتا تھا جو بھی خرچ، تو اسے انجمن نے کہا کہ جی خرچہ بہت زیادہ ہو گیا ہے، زیادہ خرچہ ہو گیا ہے، تو اس نے بولا مسئلہ نہیں ہے، اس نے بولا ہمیشہ سے زیادہ ہو گیا ہے، کہنا مسئلہ، اس نے چیک دیا اور سائن کر کے بلینک چیک دے دیا کہ آپ جو بھی یہ خرچہ لکھ لو۔ تو عالم دین جو وہاں پہ تھا اس نے خواب میں دیکھا کہ روز قیامت ہے اور لوگ صفوں میں لگے ہوئے ہیں اور کربلا کے دروازے پر، جنت کے دروازے پر ملائکہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کے ہاتھوں میں فائلیں ہیں، اور وہ جو شخص آتا ہے اس کی فائل جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام کو دیتے ہیں، امام اس پر سائن کرتے ہیں اور وہ اندر چلا جاتا ہے، جس کو نہیں کرتے ہیں اسے ہٹا دیتے ہیں۔ جب اس شخص کی باری آئی تو امام نے فائل لی اور بغیر دیکھے سائن کر دیے، تو ملائکہ نے کہا مولا اس کا اعمال نامہ تو دیکھ لیں، اس کے کام تو دیکھ لیں۔ کہا جو ہماری راہ میں بغیر دیکھے دیتا ہو ہم بھی اس کے اعمال کو نہیں دیکھتے۔ عزیزان محترم، یہ امام حسین کا معاملہ ہے، ابھی تک ہم اپنے مولا کو سمجھ نہیں پائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے مولا کو، ہم کہتے تو ہیں کہ معصوم ہے، خدا نے انتخاب کیا ہے، لیکن اس پر ہمیں ابھی یقین نہیں ہوا، اپنے وجود سے یقین نہیں ہوا۔ ہم بھی سمجھتے ہیں خوب ایک شخص ہمارے جیسا، مطلب نہ کہ اپنے جیسا، مگر ہم اس معرفت تک نہیں پہنچے امام کی، جو امام کی معرفت ہو، جسے امامت کہا جاتا ہے، وہ امامت کہ جو نبوت کو بچانے کے لیے خدا نے بھیجی ہے۔ ہم اس امامت تک نہیں پہنچ پائے ابھی تک، ہمارا معاشرہ ابھی تک امام کو نہیں سمجھ پا رہا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں خوب شیعوں کے فرقے کے اندر امام ہے، جیسے باقی فرقوں میں امام ہے، ہمارا بھی امام ہے، وہ ان کا امام ہے، یہ ہمارے امام ہے۔ نہیں عزیزان محترم، یہ جو آپ زیارت پڑھتے ہیں، زیارت وارثہ یا باقی زیارتیں پڑھتے ہیں، السلام علیکہ یا وارثہ آدم صفوت اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ نوح نبی اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکہ یا وارثہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یعنی کیا؟ یعنی آدم کے وارث ہیں امام حسین، یعنی نوح کے وارث ہیں امام حسین، یعنی عیسیٰ اور موسیٰ کے وارث ہیں امام حسین۔ وہ بھی حضرت آدم کون تھے؟ حضرت نوح کون تھے؟ اللہ کے نبی تھے، اللہ نے انتخاب کر کر انہیں ہر زمانے میں بھیجا۔ جو ان کی وراثت رکھتا ہو وہ شخص کیسا شخص ہوگا؟ آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ مطلب آپ نبی کی بھی نہیں پہچانتے، مجھے نبوت پڑھنی پڑے گی لگتا ہے دوبارہ۔ یعنی نبی کون ہے؟
نبی کسے کہتے ہیں؟ نبوت کون ہے؟ وہ بولے کہ ہمیں کیا پتا مولانا صاحب نبی کسے کہتے ہیں، پہلے اللہ تو سمجھائیں ہم لوگوں کو، ہمیں تو اللہ ہی سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک۔ ظاہر ہے ہم توحید کو، ہمیں توحید تو دیکھیں، اللہ اور رسول کی گفتگو ہماری مجلس سے تو ویسے بھی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہمارا کیا تعلق، وہ تو اہل سنت کے ہیں، ہم تو امام علی سے شروع کرتے ہیں سارا معاملہ۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں تو مولا علی سے گفتگو ہوتی ہے، باقی ہمیں کیا پتا رسول کی کتنی حدیثیں ہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی حدیث یاد ہے، من کنت مولا وھذا علی مولا، یا مطلب انا مدینۃ علم وعلی بابوہا۔ رسول خدا رات کو خاک پہ سجدے پہ رخسار رکھ کر کیا پڑھتے تھے؟ رسول خدا اذان کے وقت پر ان کے چہرے کے اثرات کیا ہوتے تھے؟ رسول خدا کھانے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ رسول خدا سونے سے پہلے کیا کرتے تھے؟ مولانا صاحب آپ ہمیں سنت رسول سکھانے آئے ہیں؟ تو یہ انا مدینۃ العلم وعلی بابہا یہ سنت رسول ہے۔ حسین منی و انا من الحسین یہ سنت رسول ہے۔ ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات یہ سنت رسول ہے۔ رسول کو تو سمجھیں، اصل رسول ہے ہی نہیں میری زندگی میں، اللہ کا نبی میری زندگی میں نہیں ہے، پریکٹیکلی نہیں ہے، عملی نہیں ہے، میرے گھر میں رسول کی گفتگو نہیں ہے، مجھے عشق رسول نہیں ہے۔ میں نے عشق رسول صرف نعت پڑھنے والوں کو دے دیا، بس جو نعت پڑھتے ہیں بس انہیں رسول سے عشق ہے، بس وہ بھی کہتے ہیں مدینہ کی گلیوں میں جانے کو دے، بس وہ بھی لفظوں پہ ہے سب۔ عزیزان محترم، ہم پریکٹیکلی کچھ اور ہیں، وربلی کچھ اور ہیں، یعنی زبانیں ہماری کچھ اور کہہ رہی ہیں اور عمل ہم کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ پھر ہم کربلا پہ آتے ہیں، اور کربلا پہ وہ شاعر جو امام کو ملا اس نے کیا کہا تھا میرے مولا کو؟ مولا کوفہ والوں کے دل آپ کی طرف مگر تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ کربلا آپ کو اور ہمیں تکرار کرنے کے لیے، ہمیں یاد دہانی کے لیے ہے کربلا۔ کربلا ہمیں یاد دلانے کے لیے کہ تم کہاں ہو ابھی۔ کربلا کو کیوں بار بار دنیا کیوں کربلا روکنا چاہتی ہے؟ دنیا کیوں عزاداری کی دشمن ہے؟ کیونکہ یہ وہ جگہ ہے کہ جو دنیا میں تحول اور انقلاب لا سکتی ہے، یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں سے صرف حق کی گفتگو ہو سکتی ہے اور ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے بولا کہ وہ اب آپ کو تو تبدیل نہیں کر پایا، لوگوں کو تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے دیکھا بھائی کیوں؟ کیونکہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ امام حسین کا جو قتل ہے وہ حرارت ہے قلوب کے اندر، اب اسے تو نہیں کھینچ سکتا، یہ آئیں گے کچھ بھی کر لو۔ تو اس نے کیا کیا؟ اس نے بولا ان کو تو نہیں روک سکتے، کم از کم جو یہاں ایک شخص بیٹھا اسے بدل دو، کم از کم اسے بدل دو، ایسے شخص کو لے آؤ جو انہیں مقصد حسینیت سے، روح عزاداری سے دور کر دے، اور دوسری چیزوں کو لے آئے کہ بولے یہ عزاداری ہے، یہ عزاداری نہیں ہے۔ آج آپ کے سامنے کیا ہوتا ہے؟ محرم جب شروع ہوتا ہے، محرم کا چاند جیسے ہی نظر آتا ہے آپ سوشل میڈیا پہ عجیب عجیب سی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ کیونکہ تاکہ آپ اصل مقصد امام حسین سے دور ہو جائیں۔ اب آپ کی گفتگویں وہی ہوں، آپ کی باتیں وہی ہوں، آپ کی آپس میں گفتگو، ایک دوسرے سے چیٹنگ، کمنٹ کیوں ہوں؟ تاکہ آپ امام حسین کو بھول جائیں۔ وہ یہی چاہتا ہے کہ جو ممبر پر آئے وہ بھی ادھر کی بات کرے، ادھر کی بات کرے۔ میں جو مجلس پڑھوں، میں فلانے مولانا نے جو بولا تھا اس کے جواب میں بولتا رہوں، وہ میرے جواب میں بولتا رہے۔ کیوں ہو رہا ہے یہ؟ کیونکہ دشمن جانتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جو ان جوانوں کو اٹھا کر وقت کے امام سے جوڑ سکتی ہے۔ دشمن جانتا ہے، دشمن کو آپ ہلکا مت سمجھیں۔ قرآن کہتا ہے عدو مبین، سخت ترین دشمن ہے تمہارا شیطان، سخت ترین۔ شیطان کہاں ہے؟ ہمیں کیا پتا، ہم نے تو کبھی شیطان کو دیکھا ہی نہیں، کیونکہ شیطان نظر تو آتا نہیں ہے۔ ہم خود شیطانیت میں اتنے گم ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اندر کا بھی شیطان نظر نہیں آتا۔ تو عزیزان محترم، میں جوانوں سے، علماء بزرگوں سے تو میں معذرت کے ساتھ کہ مجھ سے زیادہ مجالس سنی، میری عمر سے زیادہ لوگوں کو سنا، میں جوانوں کے لیے آیا ہوں۔ عزیزان محترم، اگر ہم اپنے وقت کے امام کو اس کربلا سے اٹھ کر نہیں پہچان پائے تو پھر کوئی اور جگہ نہیں ہے امام کو پہچاننے کی، کوئی اور یونیورسٹی نہیں ہے جو آپ کو امام زمانہ سے ملائے۔ یہی کربلا ملائے گی آپ کو۔ ہم امام سے ملے،
ہم امام کے لیے اپنی چیزوں کو صحیح کریں. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم پریکٹیکلی عزاداری سے اپنے اندر تبدیلی لے کر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اب اگر تبدیلی کی بات کریں تو یہ سمجھ مولانا صاحب آپ نماز کی باتیں کریں گے اور یہ کریں گے اور وہ کریں گے. نہیں بھائی, نماز تو واجب ہے, نماز تو آپ نے پڑھنی ہے. سانس لینا واجب ہے, سانس کو روک سکتے ہیں آپ؟ نہیں روک سکتے, روکیں گے مر جائیں گے. روح کو بھی تو سانس چاہیے, روح کی سانس نماز ہے, عبادت ہے. وہ آپ نہیں کریں گے روح مردہ ہو جائے گی, آپ کو کچھ نہیں ہونے والا. یہ تو آپ نے کرنی ہی کرنی ہے. آپ کھانا کھائیں, پانی پئیں, آپ بدن کو خوراک دے رہے ہیں, روح کو بھی تو خوراک چاہیے. روح تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں, جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. ہم سمجھتے ہیں بس یہی باڈی ہے, اسی کو سجاؤ, اسی کو دھلاؤ, اسی کو بال لگاؤ, اسی کو اچھے کپڑے پہنو, بس یہی ہے. اب اس باڈی اچھی ہو گئی تو اب ہاتھ میں اچھا, گاڑی اچھی, موبائل اچھا, گھر اچھا. اب یہ سب مادیت بڑھتی چلی جا رہی ہے, اور یہ سب وہ ہے جو آپ اپنے بدن کے لیے کر رہے ہیں. روح کے لیے میں کیا کر رہا ہوں؟ روح کو کتنا ٹائم دے رہا ہوں؟ روح کی خوراک پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اور اگر میں نماز پڑھتا بھی ہوں تو میری نماز, میں آپ کو نہیں خدا نہ خواستہ, میری نماز کتنی دیر ہے؟ 5 نمازوں کا آپ ٹائم نکال لیں تو پوری نماز کا ٹائم کر کے بہت بہت آدھا گھنٹے میں آپ 5 نمازیں پڑھ لیں گے. میں بہت کھلے دل سے بتا رہا ہوں, آدھے گھنٹے میں 5 نمازیں ہو گئی. اس آدھے گھنٹے میں سجدے کتنی دیر تھے؟ آپ سکاڑتے جائیں سکاڑتے جائیں سکاڑتے ہیں. ہمارے تو, میرے جیسے آدمی تو سیکنڈ کے سجدے میں اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا اٹھا بیٹھا. اس آدھے گھنٹے میں آپ 5 سے 10 منٹ بھی سجدے نہیں ہیں, 5 سے 10 منٹ بھی سجدے, اور وہ جو سجدے ہیں اس میں بھی دل میں کوئی اور ہے, دماغ میں کوئی اور ہے. یعنی آپ یہ سوچیں کہ ایک اشرف المخلوقات پورے دن میں 1 منٹ بھی اپنے رب کو اس طرح سجدہ نہیں کر رہی جیسے خدا چاہتا ہے. تو پریکٹیکل ہے یہ. کیا میں واقعاً سجدہ, ایک سجدہ, دن کا سجدہ, اس کو, خالق کو, اپنے دل کو اس سے جوڑ رہا ہوں کہ نہیں جوڑ رہا؟ اب یہ عبادت ہے, یہ عبادت ہے میرے پاس. یہی تو تبدیل کرے گی آپ کو. جتنا آپ کا رابطہ آپ کے پروردگار سے بڑھتا چلا جائے گا, آپ کی زندگی تبدیل ہوتی چلی جائے گی. یہی تو کربلا ہے. مگر امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں آئے؟ توحید کے لیے تو آئے تھے, خلافت کے لیے آئے, کسی دولت کے لیے آئے, اسٹیٹس کے لیے آئے, شہرت کے لیے آئے؟ نہیں, اسی دین الہی کو نافذ کرنے کے لیے آئے تھے, کیونکہ وہ مٹتا چلا جا رہا تھا. اتنے اوج پر شیطان نے اپنے کارندے کو بٹھایا. دشمن کتنا پلاننگ کرتا ہے, دشمن کتنا شاطر ہے کہ اللہ نے جب نبیوں کو بھیجا تو اس نے اپنے ہر نبی کے مقابلے میں اپنے بندے کو بھیجا. شیطان نے بھی یہ کیا, خدا نے اسے مہلت بھی دی ہوئی ہے. حضرت آدم کے مقابلے میں شیطان آ گیا, حضرت نوح کے مقابلے میں قوم آ گئی, حضرت ابراہیم کے مقابلے میں شداد آ گئے, بت پرست آ گئے. حضرت فرعون دیکھیں, بولتے بولتے نکل جائے گا, بولیں گے مولانا حضرت فرعون کو بھی حضرت موسیٰ کے سامنے میں فرعون آ گیا. سبقت لسانی کو علماء پہ معاف کر دیا کریں بعض اوقات. حضرت موسیٰ کے مقابلے میں فرعون, حضرت عیسیٰ کے مقابلے میں خود یہودی, اور پھر یہ پوری طاقت جمع کر کر شیطان آ رہا ہے, پوری طاقت. اور یہاں پر پروردگار نے اپنی پوری بندگی اور عبودیت کے کمال کے عنصر کو مکہ پہ اتارا آ کر, یعنی جو کمال کا بندگی کا عنصر تھا اسے بھیج دیا. اب یہ آخری جنگ شروع ہو رہی ہے, یعنی آخری جنگ اب شروع ہو رہی ہے. وہاں شیطان اپنے سارے پتے جمع کر رہا ہے تاریخ کے, پوری انسانیت جو اس نے کیا تھا. اب آپ دیکھیں, اس کو غور فکر کریں, مجلس غور فکر کے لیے ہے. آپ یہ دیکھیں کہ یہاں رسول کو اتارا, بھیجا, شیطان نے چیخ ماری ہے. آپ نے سنا تاریخ میں ہے, شیطان نے چیخ ماری. جب نبوت کے لیے مبعوث کیا, شیطان نے چیخ ماری. اور میرا مولا کہتا ہے کہ میں نے بھی اس چیخ کو سنا. ہم اپنے امام کو نہیں پہچانتے, ہم صرف زبان سے مولا علی مولا علی ہے. مولا علی, اللہ اکبر, وہ علی جس کے لہجے میں پروردگار شب معراج گفتگو کر رہا ہو, وہ
کون ہوگا؟ رسول خدا سے پوچھیں۔ رسول خدا فرماتے ہیں اے علی، خدا کو مجھے اور تمہارے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور مجھے تمہارے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانا، اور علی تمہیں میرے اور خدا کے سوا کوئی نہیں پہچانتا۔ بھئی امام علی، ہمیں تو مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ ہمارے لیے تو مسئلہ ہی نہیں ہے، مولا مولائی یہ بن جاؤ، ہم مولا آپ کا ہے، آپ کا جو دل چاہے آپ مولا کے ساتھ کر لو، اور میرا مولا نہیں ہے۔ بھائی میرا مولا وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو گھر میں 1000 تکبیریں بلند کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے کہ جو سائل کی مدد کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جس کے دورے حکومت میں کوئی یتیم بھوکا نہیں سویا، میرا مولا وہ ہے جو اپنا درگزر کرتا ہے، میرا مولا وہ ہے جو اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا، اسلام کی خاطر 25 سال خاموش بیٹھا رہا۔ یہ میرا مولا ہے، یہ میرا مولا ہے کہ جس نے سر جو ہے وہ اپنا سجدے کی حالت میں دیا، بسم اللہ و باللہ۔ یہ میرا مولا ہے، میری مرضی۔ اب آپ کے میں مولا کو کچھ نہ کہوں، آپ بولے میرے، تو آپ میرے مولا کو کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ بھائی آپ اپنے مولا کو رکھو اپنے پاس، آپ کو آپ کا مولا قبول، میرے مولا کو مت کچھ کہو، کیونکہ میرے مولا کا حقیقی وارث زندہ ہے۔ جب وہ آئے گا، اور وہ بس آنے والا ہے، یہ بھی بتا دوں، کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ کب آئے گا، لیکن عصر ظہور اپنے متوقع حالات اور نشانیوں سے قریب آ چکا ہے۔ وہ آنے والا ہے، وہ جس دن آئے گا اس دن پتہ چل جائے گا صحیح مولا کسے کہتے ہیں۔ آپ بھی ہوں گے یہیں پہ، ہم بھی یہیں پہ ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم اپنے مولا کے ساتھ ہوں۔ مہم یہی ہے، کیونکہ زبان سے الاجل کہہ دینا الگ ہے، اور کربلا میں امام کو دیکھ کر اپنا سب کچھ چھوڑ کر جانا کربلا الگ ہے، اور کربلا پہنچنا کمال نہیں ہے، کربلا میں پہنچ کر امام کے لشکر میں ہونا کمال ہے۔ ورنہ کربلا تو شمر بھی تھا، کربلا میں عمر ابن کربلا سارے لوگ تھے، مگر امام کی طرف ہونا کربلا میں کمال ہے۔ عزیزان محترم، آج بھی کربلا برپا ہے، آج وقت کا دشمن آپ کے سامنے ہے، مختلف چہرے بدل بدل کر آ رہا ہے۔ میں کہاں ہوں؟ مجھے کیا دنیا میں کیا ہو رہا ہے، میرا کیا تعلق ہے؟ میرا کام چل رہا ہے، میری نوکری چل رہی ہے، میرا بزنس چل رہا ہے، میرا کاروبار دکان چل رہی ہے، بس ٹھیک ہے، بس مجلس میں چلے جاتے ہیں، کیا سن کے آ جائیں گے، مولانا ٹینشن دیتے ہیں، پتہ نہیں، چھوڑو اپنا کام کرو۔ میں تو ایسے ہی ہوں۔ ایک عالم دین بیان کرتے ہیں، ہمارے استاد حوضہ نجف کے اندر اپنے درس سے پہلے امام زمانہ کی گفتگو کیا کرتے تھے، اتنی گفتگو کرتے تھے کہ مشہور ہو گئے کہ یہ امام زمانہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں ایک دن درس سے پہلے چلا تو دیکھا چہرہ کا رنگ اڑا ہوا ہے، پریشان بیٹھے ہیں۔ میں نے پوچھا کہ استاد کیا ہوا؟ کہا امتحان میں فیل ہو گیا۔ کہا استاد آپ کا کون سا امتحان، آپ تو استاد ہیں؟ کہتا ہے میں رات کو خواب میں سو رہا تھا، میں نے دیکھا خواب میں شور ہو رہا ہے، شور میں آواز آئی کہ امام زمانہ کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو میں نے کہا، تو پھر آواز آئی کہ ہمارے ہی شہر میں امام آئے ہوئے ہیں۔ تو میں جلدی سے اٹھا، میں نے بڑے اچھے کپڑے پہنے اور میں باہر نکلا۔ جب میں باہر نکلا تو لوگ ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر، اور کوئی مجھے ٹکر مار رہا ہے، کوئی میری ابا کے اوپر چڑھ گیا، کوئی، تو میں دیکھ رہا ہوں عجیب لوگ ہیں، میرا احترام نہیں کر رہے، کوئی توجہ نہیں کر رہے، اتنا بڑا استاد ہے یہ۔ کہتے میں خیر بڑی مشکل سے جہاں پر امام تھے پہنچا، بہت مشکل سے پہنچا، اور میں نے امام کے قریب جا کر امام کو کہا مولا آپ کو آنے کی کیا ضرورت تھی، ہم تھے نا۔ یعنی یہ وہ نفس ہے کہ جو امام کو آنے نہیں دے رہا، حقیقت ہے عزیزان محترم۔ یعنی میں اس ریشم کے کیڑے کی طرح اپنے گرد اس کو بن رہا ہوں، اور میری میں میرے وجود کو مار رہی ہے، خود گھٹ کے مر جاتا ہوں۔ امام کہاں ہے میری زندگی میں؟ ہے امام؟
متى ترانا, میں کب دیکھوں گا آپ کو مولا. عزیزان محترم, یہ معاملہ بہت سنگین ہے. ہم بہت ریلیکس چل رہے ہیں, میں آپ کو بتا رہا ہوں ریلیکس نہ ہوں بہت زیادہ زندگی میں, بہت معاملہ سنگین ہے. اور جو کربلا کو مانتے ہیں انہیں بہت ہوشیار اور بہت بابصیرت ہونا چاہیے. جہاں پر پروردگار نے رسول کو بھیجا وہاں شیطان کو, رسول خدا کو مبعوث کیا, شیطان نے چیخ ماری. اب شیطان نے پوری طاقت لگائی مکہ کے اندر کہ رسول کا مقابلہ ہو, رسول کا. اور آپ کے سامنے رسول خدا کو اتنی اذیت ملی, اتنی اذیت ملی کہ رسول خدا نے خود فرمایا کہ جتنی مصیبتیں اور مشکلیں مجھے پڑی, مجھ پر پڑی, کسی نبی پر نہیں پڑی. انبیاء کو آروں سے کاٹ دیا گیا, مگر رسول خدا کہتے ہیں مجھ پر بہت مشکلیں پڑی جو کسی نبی پر نہیں پڑی. اتنا مشکل ہے. رسول خدا کو ہجرت کرنی پڑ گئی, ہجرت کی, چلے گئے. اب دشمن منافق کے چہروں میں اسلام میں داخل ہو گیا. سورہ منافقون کا تذکرہ. اب آپ دیکھیں نا کہ جیسے ہی رسول خدا دنیا سے گئے, منافق کہاں ہیں؟ رسول خدا زندہ ہیں, آیتیں نازل ہو رہی ہیں منافقوں کے. جب رسول خدا گئے تو تاریخ میں آپ کو منافق نظر ہی نہیں آ رہا. کیوں نظر نہیں آ رہا؟ کیونکہ منافق نے چہرہ اتنا مسخ کر لیا تھا کہ وہ سمجھ میں نہیں آیا کہ منافق کہاں گیا. وہ خود آ گیا, وہ خود اپنی جگہ اس نے بنا لی اور آ گیا. اور اتنا خدا نے انتظام کیا رسول خدا کے لیے 1,24,000 کو بھیج کر انسانیت کو اوج اور کمال تک پہنچانے کے لیے, لیکن ابھی صرف 50 سال گزرے تھے. اور 50 سال میں رسول خدا کے منبر پر یزید جیسا شخص آ کر بیٹھ گیا. یہ تھا شیطان کا کارنامہ جو اس نے کیا. یہ 1-2 دن کا نہیں ہے, یہ اس نے بہت لمبی پلاننگ کی جو ایسے شخص کو آ کر بٹھایا. یعنی جو وہ کر سکتا تھا اس نے کر لیا, جو وہ کر سکتا تھا. اس لیے یزید نے آ کر کیا بولا, یہ وحی وغیرہ کچھ نہیں تھی, یہ سب بنی ہاشم کا ڈھونگ تھا. پہلی بات آتے ہی اس نے وحی کا انکار کیا اور منبر رسول پر بیٹھا ہوا تھا. اب ہم لوگ بعض اوقات تاریخ میں سوچتے ہیں نا, یہ کیسے مسلمان تھے, یہ کیسے لوگ تھے, یہ کیسی امت تھی کہ منبر رسول پر عجیب عجیب سے لوگوں کو بٹھا دیا. کہیں مروان ہے, کہیں یہ ہے, کہیں وہ ہے, کہیں ابن زیاد ہے. اب بہت سخت بات ہے لیکن برا مت مانیے گا. ابھی کیا ہو رہا ہے؟ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. وہ ایسے تھے, وہ ایسے تھے. یہ بہت آسان ہے. میں کیسا ہوں یہ سب سے مشکل بات ہے. عزیزان محترم, مطلب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ کام ہو رہا ہے, وہاں اتنی پلاننگ پر یہ کام ہوا. جب یہ کام کیا اس نے تو اسے تصور ہی نہیں تھا کہ یہاں رسول کا نواسہ زندہ ہے. اور یہی تو رسول نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جس کے گھروں میں ملائکہ آتے جاتے ہیں. ہمارے گھر ہیں جو علم کی معدن ہے, نبوت کے گھر ہیں, تو میں ہی تو آؤں گا اور کون آئے گا. اور آ کر وہ کام کیا جو بشریت جب تک قیامت نہیں آئے گی اسلام کے پرچم کو سر بلند کرنے کے لیے امام حسین کام کر کے چلے گئے. پھر دشمن پریشان ہوا, اور پھر یہ دشمن بہت اس وقت پریشان نہیں, اس وقت تو اس کی سمجھ میں نہیں آئی. وہ تو کرتا رہا, کوششیں کرتا رہا, امام کو کبھی زندان میں ڈال دے, کبھی یہ بلا لے, کبھی وہ کر لے, جو وہ کر سکتا تھا کرتا رہا کرتا رہا کرتا رہا. اسلام پھیلتا گیا پھیلتا گیا پھیلتا گیا. کچھ 100 سال پہلے اس نے دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ پھر پورے سال میں جمع ہو جاتے ہیں, یہ پھر اس حسین کا ذکر کرتے ہیں, یہ پھر اس شیطان نے جو اتنا کارنامہ کیا تھا یہ اس کو لان تان شروع کر دیتے ہیں. یہاں پھر شیطان دوبارہ ایکٹیو ہو گیا. انہوں نے اب کیا کرے, یار اس نے پھر وہی کام کیا. انہوں نے بولا پھر محنت کرو محنت کرو. انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بولا لوگوں کو خراب کرو. وہ کر رہا ہے,
سوشل میڈیا، میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں گفتگو کروں گا کہ جو انڈیویجول گھر کیسے خراب ہو رہے ہیں. لیکن اس نے بولا بھائی ان کو کیسے خراب کرو. تو اس نے بڑی میٹنگیں کی، اور بڑی آفیشیل میٹنگز ہیں، یہ موجود ہیں. انہوں نے بولا یہ حسینیت جو ہے یہ ایک پرندہ ہے، اس کے دو پر ہیں، ایک سرخ رنگ کا ہے، ایک سبز رنگ کا ہے. اس نے پرندے سے تشبیہ دی، کہا کہ اس کا جو سرخ رنگ ہے وہ حسینیت، شہادت، جہاد کا ہے، اور جو سبز رنگ ہے وہ امید، انتظار کہ کوئی آنے والا ہے. اب یہ دو پر سے یہ تشیع کا جو پرواز ہے وہ اتنی بلند ہے کہ ہم اس کو نیچے اتار نہیں سکتے. بھائی پرواز، بھائی ان کو کچھ ہوتا ہی نہیں، ان کو جتنا مارو یہ کہتے ہیں خوب شہدائے کربلا کے راستے میں جتنا مارنا ہے مارتے رہو، ہمیں کچھ نہیں ہونے والا، شہدائے کربلا کا راستہ ہے، ان کو مارتے رہو، یہ کچھ نہیں ہوتا ان کو. اور ان کو جتنا مایوس کرو، ان کو بولو، یہ کہتے ہیں نہیں ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے، ایک آنے والا ہے. وہ کہہ رہے ہیں آج تک ہم اس ایک کو دو نہیں کر پا رہے، یہ ایک ہی پہ اٹکے ہوئے ہیں. یہ کون ہے ایک؟ اس ایک کے لیے وہ اترا عراق. اس نے عراق میں لوگوں کو پکڑ کر پوچھا وہ کہاں ہے تمہارا 12واں جس کا تم انتظار کر رہے ہو؟ وہ ڈھونڈ رہا ہے. ہمیں بھی روک کے لوگ پوچھتے ہیں آپ بہت باتیں کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کدھر ہے امام؟ واقعاً امام کے کیا نائب تھے. ایک امام کا نائب ایسا تھا جبکہ اس کا بھائی قریب تھا امام، لیکن کہا کہ اس کو کیوں نہیں؟ کہا دوسرے کو اس لیے نائب بنایا ہے کہ اگر اس کی ابا کے اندر بھی امام ہوگا اور ابا کو کاٹ بھی دیا جائے گا تو یہ نہیں بتائے گا امام کہاں ہے. ہم تو آپ ویسے پوچھ لیں، ہم تو ویسے ہی بغیر بتائے بتانا شروع کر دیتے ہیں باتیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کون پوچھنے والا کیا پوچھنے والا. عزیزان محترم، یہ اس نے سوچا، اس نے بولا اب کیا کریں، اس پرندے کو روکیں کیسے؟ کہا اس کے پروں کو نقصان دو، اس کے پروں کو کاٹو. پرندے کے آپ پر کاٹ دیں پرندہ گر جاتا ہے. انہوں نے بولا اس کے پرندوں کو نقصان دو. اور اس نے بہت پلاننگ کی. اس نے بولا فلسفہ انتظار کو، مایوسی میں فلسفہ انتظار کو کہ ہاتھ پہ بیٹھ کر انتظار کرنا چاہیے، ہمیں کچھ نہیں کرنا، ہمیں یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، بس دعائیں پڑھتے رہو بیٹھ کر امام کو یاد، بس اور کچھ نہیں کرنا. یہ اس نے کیا کافی حد تک، وہ آپ کے سامنے وہ کامیاب ہے. اس نے بولا دوسرا پر عزاداری، حسینیت، خوب اس کو کیسے خراب کرو؟ خوب ماتم سے، شعر و شاعری سے، ممبر پہ ایسے لوگوں کو بٹھاؤ کہ جو امام حسین کے مقصد کی بات نہ کریں، اس کو بٹھاؤ ممبر پہ. اس نے کام کیا، اس نے کئی سال کام کر یہاں قوم پہنچ گئی کہ ہمارے اساتید بڑے تعجب کرتے ہیں جب وہ ہم ان کو بتا دیں نا پوسٹر تو کہتے ہیں تمہارے ملک میں سب علامہ ہیں، سب علامہ ہیں یہاں. اور علامہ آپ کو پتا ہے، علامہ از دا ہائیسٹ ڈگری. علامہ حوزے کے اندر کتنے علامہ ہیں آپ کو پتا؟ تاریخ کے اندر علامہ طباطبائی کچھ، اس سے پہلے اوپر جائیں علامہ ہلی، علامہ مجلسی، اور نہیں علامہ کوئی. اب نیچے ادھر آئیں تو اب آپ کو علامہ جوادی عاملی، علامہ ادھر ہر آدمی علامہ. تو یہ عین سے الف سے یہ کسی کو نہیں پتا بھی کون سا علامہ ہے. یہ عزیزان محترم، آپ کو یہ کیا کیا؟ یہ اسی نے تو کیا ہے، یہ وہ کر رہا ہے. زبان ایسی پیدا کرو، اتار چڑھاؤ ایسے ہوں، 25 بندے خود ہی لے کر آ جاؤ، نعرے مارو، پکڑ کے بٹھاؤ. پنجاب میں تو عجیب حالت ہے، یعنی وہ بندہ مصائب پڑھ انہیں نہیں بیٹھے شاہ صاحب کا، عجیب. عوام تو تشنا ہے عزیزان محترم، اس کو تو جو آپ دیں گے وہی کرے گی نا. عوام تو تشنا ہے، آپ اس کو جو سنا دیں. تو یہ اس نے ایسا کام کیا کہ آج آپ کو نتیجے بہترین طریقے سے نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن اس جو شخص یہ بات کر رہا تھا کہ ان پروں کو نقصان پہنچاؤ، یہ پرواز نیچے لے کر آئے گا، لیکن اس نے آخری بات کی اور اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا مگر اس پرندے نے ایک ذرہ پہنی ہوئی ہے، ایک شیلڈ پہنی ہوئی ہے. وہ شیلڈ ایسی ہے کہ جب بھی یہ پر ضعیف ہونا شروع ہو جاتے ہیں وہ شیلڈ دوبارہ پاور دے دیتی ہے.
انہوں نے بولا بھائی یہ کون سی شیلڈ ہے؟ کہا یہ ولایت کا نظام ہے، یہ ولایت کا نظام ہے. تم جتنا، یہ جب تک مجتہدین اس نظام کو لے کر چل رہے ہیں یہ پرندے کو کچھ نہیں ہو سکتا. یہ جب گرتے ہیں پھر فروا، پھر گرتے ہیں پھر پڑھا. اس نے بولا اب کیا کرو، اس شیلڈ کو خراب کرو. وہ پھر شروع ہو گیا. اور آج آپ کے سامنے لیکن ایک دشمن مکر کرتا ہے، ایک اللہ مکر کرتا ہے. عزیزان محترم، دشمن کچھ بھی کر لے، کچھ بھی کر لے، جو کر سکتا ہے کر لے، جتنا دم ہے کر لے، شیطان جتنا کر لے. عزیزان محترم، قرآن کہتا ہے ہم اپنی حکومت کو اپنے وارثین کو دیں گے. یہ قرآن کا وعدہ ہے. اور خدا قرآن میں کہتا ہے لا یخلف المیعاد، خدا اپنے وعدے کی وعدہ خلافی نہیں کرتا. اب یہ ہم پر ہے. میں وقت میرا بہت تیزی سے، مجھے ایک اور جگہ بھی پہنچنا ہے. عزیزان محترم، اب یہ ہم پر ہے. یار آپ کے سامنے تصویر واضح ہو گئی کہ آپ ماشاءاللہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، میں تو صرف تکرار اور اپنے ثواب کمانے کے لیے آیا ہوں. آپ ساری چیزیں جانتے ہیں، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا. یہ واضح ہو گئی کہ یہ کام ہو رہا ہے اور یہ ادھر کام ہو رہا ہے. اب یہ میرے پر ہے کہ میں کہاں ہوں. یہ امپورٹنٹ ہے. اصل میں مہم یہ ہے. ہمیں تو ہاں اچھا مولوی صاحب یہ بھی پتہ چل گیا، یہ پتہ چل گیا، ٹھیک ہے چلیں گھر جائیں، سو جائیں جا کے. نہیں، یہ اسی لیے تھا کہ آپ کہاں ہیں، آپ ادھر ہیں یا ادھر ہیں. نہیں مولوی صاحب ہم تو ہر جگہ ہیں. یا ہم درمیان میں ہیں. درمیان میں کون ہوتا ہے؟ درمیان میں تو کوئی نہیں ہوتا بھائی. نہیں، کربلا دو بلاک بتاتی ہے، یا حق یا باطل، بس تیسرا کوئی نہیں ہے. تیسرا شخص کربلا میں کوئی نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہو کہ نہیں میں بیٹھا ہوا دیکھ رہا تھا، میں دشمن کے ساتھ. نہیں، جنہوں نے کچھ نہیں بھی کیا وہ بھی دشمن کے ساتھ ہیں. کیوں؟ کیونکہ جب اپنے سامنے حق دیکھ رہے ہیں تو کیوں نہیں آ رہے حق کی طرف؟ حق کی طرف کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں ہم تو کچھ نہیں، ہم دیکھ رہے ہیں. وہ ہم دیکھ رہے ہیں تو پھر روزے قیامت جو چھتر پڑیں گے پھر ہم بھی دیکھیں گے، پڑھیں گے. عزیزان محترم، خوش نہ ہو، قیامت بہت خطرناک ہے. برزخ عالم قبر بہت خطرناک ہے معاملہ. اگر آپ امام حسین کے نام پر گھر سے نکلے ہیں اور امام بارگاہ آئے ہیں تو یہاں سے جب اٹھیں تو حسینی ہو کر اٹھیں. حسینی ہونا چاہیے کردار میں، رفتار میں. یہ نہ ہو کہ مجلس ممبر پہ کچھ اور ہے، گھر میں کچھ اور ہے، بازار میں کچھ اور ہے، خلوت میں کچھ اور ہے، تنہائی میں کچھ اور ہے. نہیں، پھر کردار بنے. امام نے اسی لیے اقدار کی جنگ نہیں کی تھی، اقتدار کی جنگ تھی. امام کو یہ نہیں حکومتیں نہیں چاہیے تھیں، امام کو کردار چاہیے تھے، اقدار، ویلیوز چاہیے تھیں. ویلیوز کی جنگ ہے. آج دشمن آپ سے ویلیوز چھیننا چاہتا ہے. عزیزان محترم، دوبارہ ہم کوشش کریں کہ اپنی فہم کو بلند کریں، اپنے آپ کو آگے لے کر آئیں اور اصل مقصد سے غافل نہ ہو. دشمن پوری طاقت کر رہا ہے. میں نے آج خلاصہ سا کھینچ دیا آپ کے سامنے. کل انشاءاللہ اللہ توفیق دے گا اور چند دن جو بھی ہیں گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. لیکن اسی نیت سے آئیں کہ ہم کچھ لینے آئے ہیں اور تبدیل ہونے آئے ہیں. اگر تو تبدیلی نہیں ہو رہی ہے تو پھر میرے اپنے اندر مسائل ہیں، تو انشاءاللہ ہم ان مسائل کو بھی ڈسکس کریں گے تاکہ ہم ان مسائل کو، ان رکاوٹوں کو اپنے ذات سے ہٹائیں. عزیزان محترم، 12 محرم لٹا ہوا، آپ نے سلام میں مرثیے میں پڑھا، سنا. کاروان بڑی رونق کے ساتھ کربلا پہ اترا تھا، خیمے لگے تھے. ہماری سید زادیاں بڑے احترام کے ساتھ اتاری گئی تھیں. بہت مان کے ساتھ بنی ہاشم اپنے خیموں کے پہرے دے رہا تھا. مگر جیسے ہی بنی ہاشم کے چراغ بجھتے گئے، امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے عاشورہ میں مصائب سنے ہوں گے کہ جب تک حضرت عباس تھے جب تک خیموں کی طرف نہیں دیکھتے تھے، صرف مقتل کی طرف جاتے تھے جو بدن اٹھانا ہوتا تھا. مگر جب حضرت عباس چلے گئے تو میرے مولا کی ایک نگاہ خیمے کی طرف اور ایک نگاہ مقتل کی طرف.
نہ جانے کتنا خیال تھا میرے مولا کو اپنی بہنوں بیٹیوں کا، لیکن جیسے ہی میرے مولا دنیا سے گئے خیموں پر غارت پڑ گئی، خیمے جل گئے۔ عزیزان محترم، یہ جلے ہوئے خیمے جل تو گئے مگر آج تک انسان کی جہالت کو روشنی دے رہے ہیں۔ یہ جلے ہوئے خیمے ہیں عزیزان محترم، یہ دشمن نے خیمے جلائے، سمجھا کہ شاید میں اس خاندان کو مٹا دوں گا، مگر میرا سلام ہو بی بی زینب سلام اللہ علیہا پر کہ جنہوں نے اپنے بھائی کے اس پیغام کو ایسا زندہ رکھا کہ آج تک اسلام کی بقا زینب سے ہو رہی ہے۔ یہی تو ہے عزیزی، بڑا پیغام ہے یہ حضرت زینب کا کہ کربلا می ماند اگر زینب نہ بود، فارسی کا مصرع ہے کہ کربلا میں رہ جاتی اگر زینب نہ ہوتی۔ اور کتنا پیار ہے بھائی اور بہن کو، اور یہی بہن اب ہاتھوں میں رسیاں ہیں اور عجیب سی حالت ہے۔ یعنی ہمارے لیے پڑھنا شاید بہت آسان ہو لیکن ان کیفیت کو سمجھنا بڑا مشکل ہے عزیزان محترم۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرا چوتھا امام کئی سال تک گریے کرتا رہا، اور وقت کے امام نے بھی زیارت ناہیہ میں جس غم کو سب سے بڑا کہا ہے، غم بہت بڑے بڑے تھے کربلا میں، حضرت علی اکبر کا غم بہت بڑا غم تھا کہ میرا مولا امام حسین کہتے ہیں خاک ہو ایسی زندگی پر علی اکبر تمہارے بعد، خاک ہو، یعنی میرے مولا کے جملے ہیں۔ انکسرا ظہری، مولا عباس گئے، کہا عباس میری کمر ٹوٹ گئی، یعنی بڑے غم تھے، مگر وقت کا امام بھی ان سارے بڑے غموں کے علاوہ صرف اپنی پھپھی کے غم کو یاد کر رہا ہے۔ بڑا سخت ہے عزیزان محترم، آپ تصور کریں کہ آپ کی مائیں بہنیں ہوں، ہماری اوقات ہی کیا ہے، ہماری حیثیت ہی کیا ہے۔ ہم اپنے بازار میں اپنی بہن بیٹی کے ساتھ جا رہے ہوں، کوئی شخص دیکھ رہا ہو تو ہم اس پر لپک پڑتے ہیں، ہم اپنی بہن بیٹی کو لے کے نہیں جاتے کہ جگہ اچھی نہیں ہے، لوگوں کی نظریں اچھی نہیں ہیں۔ یہ ہم اپنے گھر سے، ہماری اوقات کیا ہے۔ اور وہ اہل رسول، وہ سید زادیاں جن کے بالوں کو سورج نے نہ دیکھا ہو، جو اپنے بابا کی زندگی میں باہر تک نہ نکلی ہوں، اللہ اکبر، کہ جب جاتے تھے اگر اپنی والدہ کی قبر مطہر پر کہ جو صرف مولا کو معلوم تھی، تو آگے مولا اور درمیان میں بی بی اور پیچھے جو ہیں وہ بھائی ہوتے تھے۔ حتیٰ میرے مولا کا آخری وقت جب کوفہ میں آیا، جب میرے مولا کے جنازے کے علاوہ جب ضربت لگی اور اس حالت اعتذار میں لے کر آ رہے تھے تو کہا مجھے گھر کے پاس چھوڑ دو۔ کیوں چھوڑ دو؟ اور اصحاب کو کہا خاموش ہو جاؤ، کہیں تمہارے رونے کی آواز میری بیٹیوں تک نہ پہنچ جائے۔ یعنی اتنا مولا خیال کر رہے ہیں آپ کہ آپ کی بیٹیوں تک رونے کی آوازیں نہ پہنچیں۔ اور تاریخ گواہ ہے کہ جب میرے مولا مدینہ سے اپنی ان سید زادی بیٹیوں کو لے کر آئے ہیں تو صبح کا وقت تھا کوفہ پہ، کہا انتظار کرو رات ہو جائے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے اہل حرم داخل ہو رہے ہیں۔ مگر 61 ہجری کا کیسا محرم ہے کہ یہاں پر جب لٹا ہوا کاروان پہنچا تو رات تھی۔ دشمن نے کہا انتظار کرو، صبح جب بازار سج جائیں تو ان کو لے کر آنا۔ کتنا سخت ہے عزاداران محترم، آپ صرف اس بات کو تصور کریں، اور کتنا سخت تھا میرے چوتھے امام کے لیے۔ اور عجیب ہے کہ بچی ہے جو بار بار ایک ہی نیزے کو دیکھ رہی ہے۔ بچی، وہ کیسی بچی ہے اس لٹے ہوئے کاروان میں؟ آپ تصور کریں نا، باپ کا جنازہ ہو، بیٹیوں کو کتنے آرام سے اٹھاتے ہیں، کتنے پیار سے اٹھاتے ہیں۔ باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے نا، بیٹی بڑے پیار سے بیٹا آ جائیے، بیٹا صبر کیجئے، اللہ اکبر۔ مگر یہاں روز عاشورہ جب یہ بچی جا کر اپنے بابا کے بدن پر پڑی تو پیار سے نہیں اٹھایا، تازیانے مارے، تماچے مارے۔ یہی تو وجہ ہے کہ میرا وقت کا امام زیارت ناہیہ میں فرماتے ہیں کہ میرا سلام ہو ان گالوں پر جو کربلا سے کوفہ سے شام تک اپنی رنگت بدلتے رہے۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تاجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما۔ پروردگار جو کہا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔
پروردگار جہاں بھی ماتم جلوس عزاداری ہو رہی ہے ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار جو عزاداری کے دشمن ہیں اگر ہدایت کے قابل ہیں تو انہیں ہدایت فرما، اور جو ہدایت کے قابل نہیں انہیں کیفر کردار تک پہنچا۔ پروردگار پاکستان کو عزت اور استحکام عطا فرما، پاکستان کے داخلی خارجی دشمنوں کو نیست اور نابود فرما۔ پروردگار اسلام کی جہاں جہاں جنگیں لڑی جا رہی ہیں، جو اسلام کے لیے زندگی گزار رہا ہے ان سب کو کامیابی اور نصرت عطا فرما۔ علماء اکرام مراجر اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما۔ جہاں بھی جو بھی عزاداری کے لیے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، چاہے وہ سیکیورٹی ہو، چاہے وہ انتظامیہ ہو، چاہے وہ پولیس ہو، چاہے وہ کوئی بھی جگہ ہو، آرگنائزیشن ہو، مائک صحیح کرنے والے سے جو شخص عزاداری کے لیے اپنی خدمت انجام دے رہا ہے، پروردگار اسے خیر کثیر عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کو ان مجالس کے صدقے میں زیارت اربعین امام حسین کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ جو بیمار ہیں، بہت سارے لوگوں نے کہا ہے، خاص طور پر جو حاضرین میں بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ کے گھر والے ہیں، جو کینسر کے مریض ہیں، ہارٹ کے پیشنٹس ہیں، جو بچے بستر مرگ پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیمار ہاسپٹل میں ہیں، پروردگار ان سب کو بیمار کربلا امام سجاد کے صدقے میں شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار بہت سارے لوگوں نے خاص طور پر کہا ہے ملک سے باہر، یہاں پر جہاں پر بھی، پروردگار جو قید و بند کی اسارتیں جھیل رہے ہیں، پروردگار انہیں اسیران کوفہ اور شام کے صدقے میں جلد سے جلد رہائی نصیب فرما۔ پروردگار ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعتہ فی الآخرہ۔ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد۔